السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں لڑنا کیسا ہے، یعنی اللہ پاک نے ان دنوں میں لڑائی کرنے سے منع فرمایا تھا، تو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے قتال، لڑنا فیہ، اس میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جب اللہ پاک نے ایک بات فرما دی کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس کو کرنے سے گناہ ہے، یعنی تمہیں بہت بڑا گناہ ملے گا۔ کہہ دیجئے لڑائی کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی اللہ والوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، ان کو کفر سکھلانا اور مسجد خانہ کعبہ کے پاس آنے سے روکنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور روکنا اللہ کے راستے سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روکنا مسجد حرام سے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو، اس سے بھی بڑا زیادہ گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی وہاں کے رہنے والوں کو، مسجد حرام میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو، اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَالْفِتْنَةُ، اور دین سے دور کرنا، اکبر، و زیادہ بڑا ہے، من القتل، لڑنے سے، یعنی دین سے کسی کو دور کرنا، یہ لڑنے سے بھی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دین سے دور کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے لڑنے سے۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور ہمیشہ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ لڑتے رہیں گے تم سے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ وہ لوٹا دیں تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں، یعنی ہمیشہ وہ آپ لوگوں کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح وہ دین سے ان کو پھیر دیں، ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہیں گے ان کو، یعنی وہ اس کی دین سے پھیرنے کی اگر وہ طاقت رکھیں تو ایک منٹ بھی نہ لگائے مومن کو دین سے پھیرنے کی، اور ہمیشہ وہ لڑتے رہیں گے تم سے، یہاں تک کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، اگر وہ اس کی طاقت رکھیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیموت، پس وہ مر گیا، وہو کافر، اور وہ کافر تھا، فاولئک، پس یہی ہے وہ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں۔ پھر ایسے لوگوں میں اللہ نے فرمایا ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پس وہ اسی حالت میں اس کو موت آئے گی، یعنی دین کے پھرنے سے ہی، نعوذ باللہ، کفر کی حالت میں اس کو موت آ گئی، پہلے مسلمان تھا، مومن تھا، پھر اس کو کفر کی حالت میں موت آ گئی، تو اس نے جو عمل کیے ہوں گے، اللہ نے فرمایا اس کے وہ سارے عمل دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ ضائع جائیں گے۔ اور جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پس وہ مر گیا اور وہ کافر ہی تھا، پس یہی ہے وہ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی پھر وہ جہنم والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ جو کافر ہیں وہ جہنم میں ہیں، جہنم والے ہیں، اور یہی وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اسی جہنم میں رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔